ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ ذات نبی مرکز یکجہتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ملی یکجہتی کونسل کے قائدین محترم، مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر صاحب، اور جتنے یہاں پہ بزرگان بیٹھے ہیں، علماء کرام، خواتین، حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور ان کے فرزند ارجمند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کانفرنس جو ایک کامیاب ترین پروگرام ہے، اس حوالے سے بھی میں اس کے منتظمین کو، ملی یکجہتی کونسل کو، اور اس پروگرام کی جو میزبان مجلس وحدت مسلمین ہیں اور جو ہمارے دوست احباب جنہوں نے زحمت کی ان مشکل حالات میں، اس مختصر وقت میں اور بہترین کامیاب پروگرام کیا، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ اقدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدنی معاشرہ تشکیل دیا تھا، اس کی کچھ اقدار ہیں۔ 3 اقدار ایسی ہیں کہ جو اس زمانے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ تاکید کی، اور قرآن مجید نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار کیا، اور آج بھی امت مسلمہ کے لیے یہ 3 نکات بہت زیادہ اہم ہیں۔ اگر امت مسلمہ اس کے اوپر عمل کرے تو یقیناً ہم دنیا کی ایک مضبوط ترین قوم بن کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، اور مترقی ترین قوم بن کے سامنے آ سکتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلی چیز اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیامبر رحمت تھے، اور جن کا کردار اسلامی انقلاب کا باعث بنا اور اسلام کی ترویج کا باعث بنا۔ تلوار اور شمشیر کے نام سے کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا ہے، وہ ان کے اخلاق کی وجہ سے پہچانتا ہے۔ اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تو اخلاق کو کامل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اور خود قرآن نے ارشاد فرمایا کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ عزیز ساتھیوں، میرے مسلمان بھائیوں، آج امت مسلمہ دنیا بھر کے اندر اخلاق کے عنوان سے نہیں پہچانی جاتی، ہمارے بازار اخلاق کے عنوان سے نہیں پہچانے جاتے۔ کاش امت مسلمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کو اپنانے کی کوشش کرتی تو آج ہم دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہوتے۔ اس کے برعکس ہمارا چہرہ جو آج پیش کیا گیا، جو پیغمبر رحمت کا چہرہ تھا، وہ امت مسلمہ کا چہرہ ہونا چاہیے تھا، یعنی رحمت والا، شفقت والا، محبت والا۔ آج افسوس کے ساتھ آج مسلمان کو دہشت گردی سے مساوی کر دیا گیا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں خنجر ہے، تلوار ہے، کلاشنکوف ہے، خودکش حملہ آور جیکٹ ہے ہمارے پاس، اور اسلحے کے زور پر زبردستی بے گناہوں کا خون بہا کر ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام کو نافذ کریں، خلافت کے نظام کو نافذ کریں، اور یہ نظام جو نافذ ہو رہا ہے یہ کسی کافر ملک میں کے اوپر
چڑھائی کر کے نہیں ہو رہا، اسرائیل پر حملہ کر کے فلسطینیوں کو نہیں بچایا جا رہا، کشمیر کے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، یہ سارا کا سارا جہاد اسلامی ممالک میں ہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہا کر ہو رہا ہے، اور اس طرح سے اسلام کا وہ جو خوبصورت چہرہ ہے اسے بدنما کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے کہ جس پر امت مسلمہ کو عمل کرنا چاہیے، اور دوسری چیز کہ جس چیز کی امت مسلمہ کو اور اسلامی معاشرے کو ضرورت ہے، کہ جس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی مترقی ترین معاشرہ تھا اور آج بھی اسلامی معاشرہ مترقی ترین معاشرہ بن سکتا ہے، وہ ہے علم، تحصیل علم، علم کا پھیلاؤ۔ افسوس کے ساتھ آج اسلامی ممالک میں ہمارا ترہ امتیاز علم نہیں ہے۔ ہمارے عرب ممالک میں باہر سے گورے آ کر آپ کے ملک کو چلاتے ہیں، اور ہمارے پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی کہ جو اسلام کے نام پر بنا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا، آج 75 سال ہونے کو ہیں، لیکن کسی حکومت نے آج تک تعلیم کے اوپر کوئی خرچہ نہیں کیا، کوئی سرمایہ گزاری نہیں کی، کوئی ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ مغلوب رہے اور کافر ہمیشہ غالب رہے، چونکہ انہوں نے علم کو اہمیت دی لیکن ہم نے کبھی علم کو اہمیت نہیں دی۔ اور آخری چیز، اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، وہ ہے وحدت مسلمین، جو اس کانفرنس کا عنوان ہے۔ عزیز ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، علماء، کیا مدنی معاشرہ متفرق معاشرہ تھا؟ کیا اختلافات ان کا ترہ امتیاز تھا یا اتحاد ان کا ترہ امتیاز تھا؟ آج ہم میں سے ہر گروہ دوسرے گروہ کو، ہر مسلک دوسرے مسلک کو کافر کہتا ہے، تکفیر کرتا ہے۔ سب سے بڑی لعنت اس وقت اسلامی معاشرے کی تکفیر ہے، اور افسوس کے ساتھ آج ہمارے ملک کے اندر بھی سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا جاتا ہے وہ کافروں کو مسلمان کرنے پر نہیں دیا جاتا، بلکہ مسلمانوں کو کافر بنانے پر زور دیا جاتا ہے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم کسی بھی مسلک اور مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، جو اہل قبلہ ہیں، جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تمام اکابرین اور تمام ائمہ مذاہب کا یہ متفقہ فتویٰ ہے اور حکم ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر کرنا حرام ہے، اور جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اسے دائرہ اسلام سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں کون ہوتا ہوں؟ کسی بھی مسلمان کو دائرہ اسلام سے باہر کرنے کا اختیار مجھے کس نے دیا ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو اپنا امتی کہا ہے، تو مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی شیعہ کو، کسی سنی، کسی بریلوی، کسی اہل حدیث کو امت مسلمہ سے خارج کروں۔ میں کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کی امت میں شامل فرمائے اور رسول اللہ کے پیروکاروں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم۔ یکجہتی اسلام افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام افلاک سے اونچا شہ لالاک